اگر آپ میں سے کسی خوش نصیب کو کبھی کعبہ اور مسجد نبوی کی زیارت ہوئی ہو تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں مقامات کتنے خوبصورت اور روح پرور ہیں، جہاں قدم پڑتے ہی ایک انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں اور جو منفی چیزیں اس کے جسم و خیالات سے منسلک ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ مسجد نبوی کو ڈیزائن کرنے والے انجینئر کو اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ دکھایا، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، ان دونوں مقامات پر جانے والا انسان وہاں سکون و امن کو محسوس کرتا ہے، جہاں جا کر کسی کو اپنے ان دنیاوی معاملات کی فکر باقی نہیں رہتی، جن معاملات کے لیے وہ روزانہ کتنے جتن اٹھاتا ہے۔ آج مسجد الحرام اور مسجد نبوی جس ڈیزائن میں ہمارے سامنے، اس کو ڈیزائن کرنے والا کا نام محمد اسماعیل کمال تھا۔ وہ ایک مستری، انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بود و بار سے دور اور النار ملعود رہنے کو ترجیح دی۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 1908 میں پیدا ہوئے اور 2008 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائن اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ کی ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائس کا اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریف کے توسیع منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ ناظرین، اس نے شافد اور بن لادن کی کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ، ڈیزائننگ اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ کا کیسے سامنا کروں گا۔ اب سوچے کہ دنیا کے 2 مقدس مقامات کی دوبارہ تعمیر کا ذمہ جس شخص کو اللہ دے گا تو وہ کیا کوئی عام شخص ہوگا؟ نہیں، بلکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی بنا پر اللہ نے یہ مبارک کام ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل سے ہی کرایا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی بہت کم رہ چکی تھی، وہ اپنی باقی زندگی ان دونوں مقدس مقامات کی خدمت میں گزارنا چاہتے تھے اور اس لیے انہوں نے کسی دنیاوی معاوضے کی ڈیمانڈ نہیں کی اور نہ ہی ان کو ضرورت تھی، بلکہ اس کا معاوضہ انہیں اللہ دے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو اس مبارک کام کے لیے چنا تھا۔ ان کی عمر 80 سال تھی جب انہوں نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی تعمیر اور ڈیزائننگ کی کنٹریکٹ پر سائن کیا۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہے اور دنیا اور میڈیا کی چک و چوک سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریف کی خدمت کی۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریف میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرمین شریف میں لگایا گیا ہے۔ یہ پتھر ایک نایاب پتھر ہے جو پوری دنیا میں صرف یونان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ سے دستیاب تھا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال سفر کر کے یونان پہنچے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ یہ معاہدے پر دستخط کر کے واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور حرم شریف میں پتھر کی نصب مکمل کرائی۔ جب حرم شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو سعودی بادشاہ نے ڈاکٹر محمد کمال کو وہی پتھر مسجد نبوی میں بھی استعمال کرنے کی فرمائش کی، لیکن اس دوران 15 سال گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کا کہا تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اس دنیا پر واحد جگہ یونان تھی جہاں وہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو پہلے سے ہی خریدا جا چکا تھا۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ یونان میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے اور ان سے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے۔ وہ سن کر ڈاکٹر محمد کمال بہت افسردہ ہوئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے، تو وہاں موجود افسر سیکٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار کو خریدا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پرانا ریکارڈ نکالنا مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیجئے، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دے دیا۔ وہ اپنے ہوٹل واپس چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے ڈاکٹر محمد کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا ہو، اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا۔ پھر اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل انہیں ایک فون کال آئی
مجھے ماربل خریدنے والے کا ایڈریس مل گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ وہ دفتر پہنچے تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دے دیا جس نے ماربل خریدا ہوا تھا۔ جب ڈاکٹر کمال نے یہ پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ان کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے سعودی کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن سعودی عرب پہنچ گئے اور سیدھا کمپنی کے دفتر پر پہنچے اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملے اور پوچھا کہ آپ نے ماربل کا کیا کیا جو یونان سے خریدا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگوایا تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ سن کر ڈاکٹر محمد کمال ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی اور اس کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا یہ تمام ماربل میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر میں بھول گیا کہ اس کا استعمال بھی کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی، یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں عائشہ اور حضرت سعودہ کے گھر تھے۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا، جہاں تمام اختلافات بھلا کر دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا بھر سے ہزاروں مسلمان ہر سال اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے آتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا کیریئر، اپنی کمائی اللہ کے ان دونوں مقدس مقامات کے لیے وقف کر دی، وہ کوئی دوسرا بڑا پروجیکٹ بھی لے سکتا تھا جہاں سے اس کو بے تحاشا دولت مل سکتی تھی، لیکن اللہ نے ڈاکٹر کمال کو ان کے مضبوط ایمان اور نیک جذبے کی بدولت اس مبارک کام کے لیے چنا۔